جب میں نے سٹارٹ کیا تو I can say I was the only employee of my company. خود ہی بینک جانا, LC کھولنا, خود ہی ایئرپورٹ سے مال چھڑانا, خود ہی مطلب ساری چیزیں ڈیل کرنا. پھر آہستہ آہستہ مطلب ایک آدمی مل گیا, 2 مل گیا, 3 مل گیا, اس طرح کرتے کرتے اللہ کا بہت احسان ہے. اوور دا پیریڈ آف لائک 35 ایئرس اب ہماری 7 کمپنیاں ہیں اور پھر 6-7 مینوفیکچرنگ یونٹ بھی ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ ہم نے کوئی پیسہ چوری کیا ہے, اللہ کا شکر ہے پراپر ٹیکس دیتے ہیں. انسٹیٹیوشن کو چاہیے کہ جو لوگ پریکٹیکلی انوالوڈ ہیں ان دا فیلڈ, چاہے ریسرچ میں ہے, پروڈکشن میں ہے, مارکیٹنگ میں ہے, بالکل ٹھیک ہے, یا نئی ٹیکنالوجی میں ہے, ان کو ایسے ایکسپرٹ اپنے یونیورسٹی کالجز میں بلانے چاہیے ایگزیکٹلی اور ٹائم ٹو ٹائم ان کے لیکچرز دلوانے چاہیے ٹو دا اسٹوڈنٹ. پھر اس کے مطابق وہ ٹائم ٹو ٹائم پرائیویٹلی آف ٹائم میں وہ جا کے ایسی انسٹیٹیوشن یا اداروں کے پاس اپنی ٹریننگ لیں. السلام علیکم ٹو سائنٹیفک کمیونٹی. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویری گریٹ. ہمارا آج کا سیشن ایک ہمارے جو انٹرپرینیورشپ کی جو ہم لوگوں نے ویبینارز کا اور سیشن کا سلسلہ شروع کیا, جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایسے آئیڈیاز پرووائڈ کریں سو دیٹ وین یو گو ان یور پریکٹیکل لائف تو آپ کے پاس جاب کے علاوہ بھی کوئی آپشنز ہوں. آپ اس طرح سے سوچ سکیں کہ جو ایجوکیشن آپ نے اپنے 16 سالہ یا 18 سالہ تعلیمی کریئر میں حاصل کی ہے, آپ کس طرح سے اس کو یوز کر کے اپنے مستقبل کے لیڈر بن سکتے ہیں. آپ اپنی منزل کا اور اس کے راستوں کا تعین خود کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو روڈ میپ پرووائڈ کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کو کریج پرووائڈ کرنے کے لیے اور جو ہماری سوسائٹی میں ریئل ایگزامپلس ہیں ان کو آپ کے ساتھ ملانے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا ہمارا یہ سیشن ہے, جس میں ہمارے ساتھ ایک ایسے ڈاکٹر فارماسیوٹیکل ڈاکٹر موجود ہیں جنہوں نے اپنی جب ایجوکیشن کیریئر کو کمپلیٹ کیا تو انہوں نے ویسا ہی سوچا جیسا ہر سائنٹسٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ سائنٹیفک نالج جو اس نے اپنی اسٹڈیز میں لیا اس کو وہ کس طرح سے اپلائی کر سکتا ہے اور اپنی سوسائٹی کو اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو دا شو. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ اس مائنڈ سیٹ کا نہیں ہے کہ جو اس نے زندگی میں سیکھا وہ اس کو دوسروں تک بھی پھیلائے. اور کوئی بھی, میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں اچھی چیز ہے جب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور اسپیسیفکلی جب نالج شیئر کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بانٹنے سے بڑھتا ہے. اور آپ اپنی لائف کی اسٹیج پہ ہیں, آپ نے اتنے بڑے بڑے یونٹ کھڑے کیے, ہم ان کا بھی ضرور ایک اوور ویو دیں گے اپنی آڈینس کو. تو ہم آپ کی لائف جرنی کو تھوڑا سا بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ فرام دا ویری بگننگ جب آپ نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو وہ کون سی ایسی سوچ تھی جو کہ جابین پرسن سے مختلف تھی, جس نے آپ کا وہ مائنڈ سیٹ کیا تھا جس نے آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ آپ کو اپنا کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ پھر وہ اسی جاب کی دوڑ میں شامل ہوں. جی بہت شکریہ. تو میں سٹارٹ تو وہیں سے کروں گا جو ابھی آپ بات کر رہی تھی. بالکل, کہ جو آپ کے پاس نالج ہے, جو آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے, جو آپ نے اوور دا پیریڈ آف 30-40 سال آپ نے سیکھا, تو وہ اگر آپ کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے بالکل تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو پھر آپ نے اپنے لیے ہی یوز کیا اور اپنا فائدے کے لیے اس کو استعمال کیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس نالج ہے یا جس کے پاس وہ تجربہ ہے یا جو وہ نئی جنریشن کو سمجھا سکتا ہے, گائیڈ کر سکتا ہے, ان کو راہ راست پہ لا سکتا ہے, یا ان کو بزنس سکھا سکتا ہے یا چلوا سکتا ہے, بالکل اس کو یہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. دس از مسٹ پہلی بات. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نالج ٹرانسفر ہے نا, یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے. اور آپ لوگوں نے جو ایفرٹ کی, آئی تھنک دس از اے ویری گڈ ایفرٹ, اور یہ کرنا چاہیے. اور رہی بات میری, تو میرا یہ کہ جب میں اپنی یونیورسٹی میں تھا تو مطلب میں ایک آرڈنری فیملی سے بلونگ کرتا تھا, اور سفید پوسٹ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے پڑھائی جب پیرنٹس پڑھاتے ہیں بچوں کو تو ان کے پاس مشکل سے وہ کچھ سورسز اتنے ہی ہوتے ہیں, ریسورسز, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا پڑھ جائے تاکہ آگے اچھی اس کو جاب مل جائے یا تو اپنا گھر چلا سکے, بنا سکے. تو میرا بھی یہی اسی طرح کا تھا. تو میں یہ بہت سوچتا تھا, لوگوں کو دیکھتا تھا, میں کہتا تھا یار صرف یہ پڑھائی کر لینے سے جا کے کسی سرکاری دفتر میں بیٹھ جاؤ اور صبح سے شام 8-9 بجے
घंटे काम करो और घर वापस आ जाओ, तो ये तो मतलब कोल्लू के बैल की तरह आप गए और आए गए आए और इसी तरह जिंदगी गुजर जाएगी, थोड़ी प्रमोशन होती जाएगी, सैलरी बढ़ती जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, देयर शुड बी सम इनोवेशन, आई हैव टू डू समथिंग इन माय लाइफ। तो मैंने जॉब नहीं करनी। आपकी मैं थोड़ा सा पूछ रहा हूँ कि आपने किसी से इंस्पायरेशन ली, आपके सराउंडिंग में कुछ क्या ऐसा मुख्तलिफ था कि आपको ये सोचा है? क्योंकि हमारा आज का बच्चा ये सोच भी नहीं पा रहा ना कि उसको अपना कुछ करना चाहिए। आपकी इंस्पायरेशन क्या थी? आपकी इनर कोई कह ले कि इंसान के अंदर से भी कोई आवाज़ आती है, या वो कुछ ऐसी चीज़ें देखता है अपने सराउंडिंग में और वहाँ से उसको पता चलता है कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ? तो उसमें इस तरह ना कि एक तो मैंने अपनी फैमिली बैकग्राउंड में अपने रिश्तेदारों में देखा कि मेरी टोटल फैमिली में कोई बहुत बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योर नहीं था। अच्छा। छोटे मोटे बिजनेस तो वो जरूर करते थे, सरकारी जॉब भी करते थे। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। उसके अलावा फिर ये है कि मैं चूँकि जब यूनिवर्सिटी में थे, हॉस्टल में थे, तो कुछ हमारे पुराने कोलीग हैं, उनको मैंने देखा कि वो प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं और जहाँ पे कोई ना कोई नया बिजनेस या कुछ, तो उनसे भी मैं डिस्कस करता था कि यार सिर्फ जॉब की बजाय अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी में जाऊं जहां मैं कुछ डिलीवर करके सीख के कुछ अपना कर सकूं, तो इस तरह मैं आई कीप ऑन टॉकिंग विद डिफरेंट पीपल। तो फिर मैंने ऐसे भी देखे कि बड़े बड़े, मैं सोचता था यार ये इतने बड़े बैंक बन गए हैं, फैक्ट्रियां बनी हैं, कंपनियां हैं, ये कैसे ये लोग यहाँ तक पहुंच गए। तो वो देख के सोच के उसमें जब उस स्टेज में से गुजरा तो मैंने फिर एक कहते ना, एक उर्दू में कहते हैं तहिया कर लेना, यानी आई वॉज डिटर्मिन्ड। मैंने सोचा यार आई हैव टू डू समथिंग। तो फिर उसके बाद मैंने इस तरफ आया, तो मैंने कहा कि यार मेरी जो बैकग्राउंड है, जो नॉलेज है, उसको मैंने आगे यूटिलाइज करना है, अपने लिए भी रोजगार पर यानी हसूल होगा, बिल्कुल, और दूसरों को लिए भी रोजगार देना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और मैंने चीज़ नोट की कि जब हम यूनिवर्सिटी से निकले तो हमने कहा कि यार जो हमने नॉलेज गेन किया ना, वो जब फील्ड में हम गए हैं तो क्या वो सारा अप्लाई होता है? मुश्किल तो नहीं आती। लेकिन मैं जब गया हूँ फील्ड में तो मैंने देखा यार जो हमने पढ़ा है वो डिफरेंट है और यहाँ पे तो कुछ और ही करना पड़ता है। फिर हमने वहाँ कोर्सेज किए प्लस ट्रेनिंग्स की। तो मैंने सोचा यार ऐसा भी कुछ करना चाहिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फील्ड के साथ भी रिलेट करना चाहिए। तो मैंने फिर काम शुरू किया। जब मैंने स्टार्ट किया तो आई कैन से आई वाज द ओनली एम्प्लॉय ऑफ माय कंपनी। मतलब आई वाज द ओनली वन। एग्जैक्टली। तो मैंने जब वो फार्मास्यूटिकल की इंपोर्ट शुरू की तो मैं मतलब खुद ही बैंक जाना, एलसी खोलना, खुद ही एयरपोर्ट से माल छुड़ाना, खुद ही मतलब सारी चीज़ें डील करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब एक आदमी मिल गया, दो मिल गया, तीन मिल गया, इस तरह करते करते अल्लाह का बहुत एहसान है, ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 35 ईयर्स अब हमारी 7 कंपनियां हैं और फिर 6-7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हैं। और ये भी नहीं कि हमने कोई पैसा चोरी किया है, अल्लाह का शुक्र है प्रॉपर टैक्स देते हैं। लेकिन इस सारे सिस्टम के आगे मैं ये कहना चाहूँगा आपको भी, आपके तवज्जो से स्टूडेंट्स को भी, लोगों को भी, अगर आप किसी चीज का एक मुसम्मम इरादा कर लेते हैं, यू डिसाइड समथिंग, यार आई हैव टू डू दिस, चाहे कुछ भी हो जाए, देन आपकी जो वो है ना थिंकिंग, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, यानी ऑनेस्टी होनी चाहिए। आप एक मुसम्मम इरादे से ईमानदारी की नीयत लेके अगर आप निकल पड़ते हैं और फिर आप मेहनत करते हैं और फिर आपको एक और चीज़ उसमें ऐड करनी पड़ती है कि आपको वो काम तसलसल से करना होता है, चाहे उसमें नाकामी नज़र आए या कामयाबी नज़र आए। जब ये 3 चीज़ों को आप मिलाते हैं ना, एक आपका इरादा, फिर आपकी नीयत, मेहनत, और चौथी बात आ गई कि उसमें डिटर्मिनेशन कि ये मैंने करके छोड़ना है। तो मैं ये कहता हूँ अल्लाह का बहुत एहसान है, अगर आप ये चारों चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करें तो आप नाकाम नहीं होंगे। मैंने किया और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला बढ़ता गया। जैसे मैंने बताया कि अब माशाल्लाह 7 कंपनी है, 6-7 प्रोजेक्ट हैं और 880 या 85 हमारे एम्प्लॉई हैं, उनको रोज़गार है। एक वो ज़माना था कि मुझे ये फ़िक्र थी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकल के कि यार मैंने रोज़गार कैसे कमाना, मैंने सरकारी मुलाजमत करनी है या कोई प्राइवेट जॉब करना है या काम करना। आज मैं इतने लोगों को दे रहा हूँ। ये अल्लाह ताला की मतलब ख़ास अनायत है कि वो अपने बंदों को इस तरह नवाजता है कि वो अपने किसी एक बंदे से बहुत सारे लोगों का भला करता है। तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि आप, एक तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आप बात की, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले वो भी बात करना चाहूँगा, या आपका क्वेश्चन है तो मुझे बताएं
کہ جب وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی یہ کوشچن تو ہم ہر اس بندے سے جس نے اپنی زندگی میں آپ کی اسٹیج پر پہنچا ہے اور اس کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے اور اس خاص مائنڈ سیٹ کو ڈلیور کرنے کے لیے میں ہمیشہ پوچھتی ہوں ہر ایک سے کہ کیونکہ بچے نے جیسے 14 یا 16 ایئر ایجوکیشن کمپلیٹ کی اس نے مارکیٹ میں آنا ہے تو وہ بالکل بکھلایا ہوا, اس کو نہیں پتا, وہ ویل پریپیئرڈ ہو, اس کو ایٹ لیسٹ پتا ہو کہ اس نے جاب کرنی ہے یا بزنس کرنا ہے, اور بزنس کرنا ہے تو اس کے پاس کچھ آئیڈیاز ہوں. تو وہ کون سا پریپریشن کون سی, اس کو پری پریپریشن آپ کہہ لیں کہ ڈیورنگ دا بیچلر اور ڈیورنگ دا اسٹڈی وہ کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو لرن کرنا ضروری ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے. اس میں ایک تو بنیادی چیز سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں وہ جو کالج لائف سے لے کے یونیورسٹی کے درمیان میں انسٹیٹیوشن کو چاہیے کہ جو لوگ پریکٹیکلی انوالوڈ ہیں ان دا فیلڈ, چاہے ریسرچ میں ہے, پروڈکشن میں ہے, مارکیٹنگ میں ہے, بالکل ٹھیک ہے, یا نئی ٹیکنالوجی میں ہے, ان کو ایسے ایکسپرٹ اپنے یونیورسٹی کالجز میں بلانے چاہیے اور ٹائم ٹو ٹائم ان کے لیکچرز دلوانے چاہیے ٹو دا اسٹوڈنٹس. صرف اپنے اساتذہ کرام جو ہے نا جو بک نالج والے ہیں صرف ان پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات نہیں پتا, ہاں جی, ریئل سٹوریز ان کو بتانی چاہیے کہ لوگ ہیں, اس سے بچے کو وہ باہر جا کے بتائیں کہ یار جب ہم نے یونیورسٹی سے نکلے تھے اور ہم پریکٹیکل لائف میں گئے تو ہمیں مشکلات کیا پڑی اور ہم نے کیسے مینج کیا اور کیا چیز ہمیں نالج مزید. ایک تو میں چاہتا ہوں وہ چاہے. دوسرا بچوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یہ چاہیے کہ خود بھی ان کے ایپٹیچیوڈ میں ہو کہ ہم نے لرن کرنا ہے. ہم نے صرف کتاب پڑھ کے صبح جا کے ٹیسٹ میں اسائنمنٹ کر کے تو ہم نے کوئی نمبر نہیں لینے. وہ یہ سوچیں کہ یار ہمیں آگے چل کے کرنا کیا ہے. اخبار پڑھیں, ریڈیو دیکھیں, ٹی وی دیکھیں, سوشل میڈیا تو بہت عام ہو گیا, ہر بچے کے ہاتھ میں فون ہے, وہاں پہ دیکھیں کہ کیا اپرچونٹیز ہیں, بزنس میں کیا ہے, جاب میں کیا ہے, اور کس جاب کی کیا ریکوائرمنٹ ہے یا کس بزنس کی کیا ڈیٹیلز ہیں. تھوڑا اس کو سرچ کریں تو پھر وہ جب سوشل میڈیا سے یا جہاں سے بھی نالج لیتے ہیں پھر اس کے مطابق وہ ٹائم ٹو ٹائم پرائیویٹلی آف ٹائم میں وہ جا کے ایسی انسٹیٹیوشن یا اداروں کے پاس اپنی ٹریننگ لیں. ٹھیک ہے, اور جب ان کی ڈگری مکمل ہونے والی ہوتی ہے, کچھ ڈگریز کی تو ریکوائرمنٹ بھی یہ ہے کہ وہ ان کو وہ پریکٹیکل ایکسپوجر دیتے ہیں, لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے. وہ بھی لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ سر 2 مہینے کا سرٹیفکیٹ دے دیں اور ہم نے اپنی ڈگری لینی ہے. وہ غلط ہے. تو بات یہ کہ وہ آ کے نا خود بھی کریں انسٹیٹیوشن کے, لیکن خود زیادہ کوشش کریں سیکھنے کی. صرف اس فیلڈ میں زیادہ وہ ٹریننگ لیں جو ان کے دل کو لگتی ہے. اور آپ کے ایک انڈسٹری میں سارے سیکشنز ہیں, مارکیٹنگ ہے, وہ دیکھیں کہ ان کا مطلب اگر انڈسٹری میں آنا ہے تو کیا اس نے کوئی الیکٹریکل ان کے پاس نالج ہے, یا اس نے ٹیکنیکل ٹیکنالوجی میں جانا ہے, پروڈکشن میں جانا ہے, ریسرچ میں جانا ہے, یا مارکیٹنگ میں جانا ہے, یا ایڈورٹیزمنٹ میں جانا ہے. تو اس کے مطابق ان کو چاہیے اپنی ڈگری کے حصول کے دوران ہی ایسی جگہوں پہ اپنا ایکسپوئر کریں, لوگوں سے رابطے کریں, ملیں. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات ہے کہ جب وہ پڑھ لکھ کے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس پیسے بھی ہیں, سب کچھ ہے, نالج بھی ہے, تو ان کو کچھ مہینے کچھ عرصہ کسی بھی اچھی کمپنی میں جاب کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل جو آتا ہے. بہت سارے بچے ہیں جس میں ہمارے بچے بھی ہیں, مطلب وہ کہتے ہیں کہ یار کمپنیاں بنی ہوئی ہیں, کام چل رہا ہے, تو ہم اپنے باپ یا اپنے انکل کی کمپنی میں بیٹھ جائیں گے, تو وہ پھر کامیاب نہیں ہوتے. بالکل, کامیابی کے لیے آپ کسی دوسرے کی کمپنی میں ملازمت کریں کچھ مہینے, وہاں سے پھر پریکٹیکل دیکھیں کہ ہاؤ ٹو ایڈمنسٹر, مینج کیسے کرتے ہیں اور رسپانسبلٹیز آپ کی کیا ہے. اس کے بعد پھر آپ اگر بنی ہوئی کمپنی تو آ کے اپنی کمپنی میں بیٹھ جائیں, اگر نہیں ہے تو پھر سیکھیں کہ یہ کمپنی کی بنیاد کیسے ہوتی ہے, اسٹارٹ اپ جو ہے وہ کیا ہے, اور کسی بھی اسٹارٹ اپ کی بنیادی ریکوائرمنٹ یعنی ضروریات کیا ہے. کسی بھی, چاہے ٹیکنالوجی کا اسٹارٹ اپ ہے, تو چاہے میں ابھی آگے چل کے اگر آپ پوچھیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا جیسے ہم نے ڈفرینٹ چیزیں کی ہیں تو اس کے اسٹارٹ اپ پہ ہمیں کیا مشکلات آئی اور ان کو ہم نے کیسے مینج کیا, تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی کے دوران اور نکلنے کے بعد اور جاب شروع کرتے ہوئے چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. یہ میں آپ کو وہ شیئر کی ابھی. بالکل. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ نے اپنا پہلا پروڈکٹ لانچ کیا تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ریسورسز چاہیے ہوں گے. آپ نے وہ ریسورسز کہاں سے مینیج کیے؟ کیونکہ بچوں کے لیے جو سب سے بڑا ایشو ہے نا وہ ریسورسز کا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں, لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں ہمارا جو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے نا, جس کی انٹرپرینورشپ میں ضرورت زیادہ, وہی ان چیزوں سے زیادہ دور ہے. اس کو جنرل نالج نہیں ہے, وہ اپنا ویژن ایکسپینڈ نہیں کرتا, وہ صرف اپنا جس کو کہتے ہیں نا کتابی کیڑا, ڈیورنگ دا ٹائم آف ایجوکیشن, اپنی اسٹڈی کے دوران وہ صرف اپنی کتابوں تک اسٹک ہے. تو آپ نے کیسے ریسورسز مینیج کیے اور
اس وقت ہماری جو سوسائٹی ہے ہمارا جو اگر ہم اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں ایک ینگ انٹرپرینور کے لیے تو انویسٹرز کی کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو عرض کروں کہ جیسے میں ہوں نا، اگر آپ پہلے میری بات جاننا چاہتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ میں نے یونیورسٹی سے نکل کے 5 سال تک میں نے جاب کی، جیسے میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو کرنی چاہیے، ضروری نہیں آپ 5 سال کریں، آپ 6 مہینے سال بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے 5 سال اس لیے کی کہ میرے پاس ریسورسز نہیں تھے، یعنی آئی واز ناٹ ہیونگ انف ریسورسز کہ میں، لیکن مجھے آفر ہوئی گورنمنٹ جاب کی تو وہ میں نے نہیں کی، پبلک سروس کمیشن سے مطلب میری سلیکشن ہوئی، جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ جاب نہیں کرنی، یعنی گورنمنٹ کی جاب تو سٹارٹ کر دی تو آپ نے ریٹائرمنٹ تک وہی کرنا، تو میں نے کہا کہ یار میرے پاس ریسورسز نہیں ہے، مجھے جس میں انٹرسٹ ہے میں اس کا نالج کیسے گین کروں گا، میں پرائیویٹ کسی فرم میں جاب کرتا ہوں، ایک تو چلو کچھ پیسے اکٹھے ہو جائیں گے، دوسرا مجھے پریکٹیکل نالج آ جائے گا، تیسرا مجھے یہ آئے گا کہ وہاں پہ رہ کے میں نے ایڈمنسٹریٹولی مینجمنٹ وائز اور سارے جو شعبے ہیں بزنس کے ان کو بھی ساتھ سیکھ لوں گا، تو میں نے وہ کام کیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ ان 5 سالوں میں نے بہت کچھ سیکھا کہ کس طرح کمپنی بنتی ہے، کیسے چلتی ہے، اور چلانے میں کیا کیا عوامل جو ہیں وہ جو ضروری ہوتے ہیں، اور پلس کچھ پیسے بھی اکٹھے ہو گئے، اس کے بعد پھر کچھ ہماری زمین تھی وہ ہم نے بیچی والد صاحب کی، وہ پیسے آ گئے، کچھ ہم نے دوستوں سے لے کے تو ہم نے ایک کمپنی بنائی، لمیٹڈ کمپنی بنا کے اس میں شیئر ہولڈرز کر لیے، تو کیونکہ اکیلے میرے پاس تو نہیں تھے کہ میں سارا کچھ کر لیتا، تو خیر وہ ہم نے کمپنی بنا کے ساتھ ساتھ کام شروع کر دیا، اور پھر ہم نے سوچا کہ مینوفیکچرنگ میں جو جاتا ہے نا اس کو تو زمین بھی چاہیے، بلڈنگ بھی چاہیے، مشینری بھی چاہیے، انفراسٹرکچر بھی چاہیے، تو ہمارے تو ریسورسز نہیں ہیں، لوگوں کے ہوں گے جن کے والدین مطلب ریسورسفل ہے وہ تو یہ دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نہیں تھے، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جس پروڈکٹ کو ہم نے کرنا ہے نا تو اس پروڈکٹ کو کہیں سے لے کے پہلے اس کو مارکیٹ میں لاتے ہیں اور ایک سسٹم بناتے ہیں، تو ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ بنائی اور پھر سوچے یار اس پروڈکٹ کو بیچنا کہاں ہے اور کیسے بیچنا ہے، ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا کہ پہلے پروڈکٹ کو جو گراس روٹ لیول تک پروڈکٹ جاتی ہے اور بکتی ہے پہلے وہ سیکھ لیں، وہاں سے بیکورڈ ہم نے کام شروع کیا، تو پہلے ہم نے وہ ایجنسیز لی مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی، اور ان کو پھر یہاں پہ سیل کرنا شروع کیا، اس سے ہمیں ایک مارکیٹنگ کا نیٹ ورک مل گیا، مارکیٹنگ کی ٹیم مل گئی، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بن گئے، ریسورسز ہو گئے، پھر ہم نے سوچا کہ اب یہ تو لوکل لوگوں کی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، تو ہم نے کہا یار اس کو کوئی امپورٹ کرنا چاہیے، کوئی اچھی کمپنی کے ساتھ فورن کولیبریشن کرنی چاہیے، وہ ہم باہر گئے، جرمنی کی ایک کمپنی اس کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہو گئی، پھر ان سے پروڈکٹ امپورٹ شروع کر دی، تو کمپوننٹ سیلز مارکیٹنگ کے ساتھ امپورٹ کا بھی ایڈ ہو گیا کہ کہاں سے آپ نے حاصل کرنی، پھر جب وہ شروع ہو گئی اللہ کا شکر ہے ادھر سے مال آتا تھا پورے پاکستان میں جاتا تھا، یہ کانسیپٹ بن، اب میں نے کہا کہ یہ پروڈکٹ جو جرمنی سے لے رہے ہیں یار یہ ہم کیوں نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، کچھ ریسورسز بھی آتے گئے، نالج بھی آتا گیا، ایکسپیرینس بھی ہوتا گیا، لوگ بھی ملتے گئے، اور ایک پلیٹ فارم بن گیا، پھر ہم نے مطلب یہاں پہ I-10-3 میں ایک پلاٹ مل رہا تھا، اس میں بلڈنگ آلریڈی بنی ہوئی تھی، لیکن وہ فوڈ کے لیے تھی شیڈ، ہم نے وہ خرید لیا 1991 میں، اس کو پھر 4 سال ہمیں لگے اس کو کنورٹ کرنے میں انٹو اے فارماسیوٹیکل پروڈکشن یونٹ، تو 1995 میں پھر ہم نے پہلی مطلب پروڈکشن شروع کی، تو اس طرح یہ ایک سفر ہے کہ کالج سے اٹھ کے سوچ کے جاب کر کے ٹریننگ لے کے ایجنسیز لی، ڈسٹریبیوشن کی، نیٹ ورک بنایا، مین پاور بنائی، باہر سے دنیا کے ساتھ رابطہ کیا، پروڈکٹ لائے، اس کو بیچا، اور پھر انہی پروڈکٹ کو یہاں پہ بنانا شروع کر دیا۔ اس اگر ہم پوری جرنی کو کنکلوڈ کریں تو کتنے سال کا عرصہ لگا اگر آپ پہلے دن سے لے کے آج کی اپنی سکسیس سٹوری تک کنکلوڈ کرتے ہیں تو؟ دیکھیں میں آپ کو جس طرح بتایا میں نے 1981 میں شروع کیا تھا یہ جاب، اچھا، اس کے بعد 85 میں نے اپنا ڈسٹریبیوشن بزنس شروع کیا، اس کے بعد 85 سے لے کے 90 تک ہم نے کچھ لوکل اور باقی امپورٹ کا بزنس کیا، پھر 91 میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے وہ پلانٹ خریدا، 95 میں پروڈکشن شروع ہوئی، 81 سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے را سے کام، دیکھیں پروڈکشن یونٹ سے پروڈکشن سٹارٹ کرنے تک مجھے تو 15 سال لگے، بٹ اب ضروری نہیں اتنے لگے،
لیکن اگر آپ کے پاس ابھی تو دیکھیں اس وقت یہ سسٹم نہیں تھا. اب تو گورنمنٹ نے کہا کہ جو یوتھ ہے نا اگر وہ ایکسپیرینس ہے نالج ہے تو وہ قرضہ لے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ قرضہ لے کے اپنا چھوٹا کام شروع کر دے. اب تو اتنی اپرچونٹیز ہیں کہ بینک آپ کو فائنانس کرتے ہیں, گورنمنٹ آپ کو فائنانس کرتی ہے. اب تو آپ کو 15 سال کی بجائے 1 سال میں کام کر سکتے ہیں آپ. جستجو ہونی چاہیے بالکل اور ڈٹرمینیشن ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو وہ اتنے مشکل حالات ہی نہیں ہیں. بالکل اب تو یہ کر سکتے ہیں. اب وہ 15 سال کا کام جو میں نے جرنی کیا یہ 1 سال میں ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ کے پاس کوئی کہہ لیں کہ کوئی آپ کے لیے روڈ میپ نہیں تھا, آپ نے اپنے راستے خود بنائے ہیں. لیکن ہر راستہ سوچ کے خود بنایا. اور دیکھیں نا میں نے شروع میں ویٹنری کی ڈگری کی, ٹھیک ہے, تو میں ایک ویٹنری سے ریلیٹڈ کمپنی میں جاب کرنے لگ پڑا. تو اس کے بعد پھر وہاں سے خیال آیا کہ صرف یہی چیز تو نہیں ہے, مطلب کہیں اور آگے بڑھنا چاہیے. اب دیکھیں نا آئی ٹیز کے اتنے ایکسپرٹ جو لوگ ہیں اس میں گریجویشن کر رہے ہیں, ماسٹر کر رہے ہیں, تو ان کو چاہیے آئی ٹی کی کمپنی بنائیں, سافٹ ویئر بنانا شروع کریں, ایپس بنائیں, گیمز بنائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ERP سلوشنز ہیں وہ بنائیں, سروسز دیں. یہ تو اس کا کیا اس میں پیسے نہیں لگتے. آپ کو کمپیوٹر ایک چاہیے, کمپیوٹر اور نالج چاہیے. آپ کمپیوٹر پہ بیٹھیں, آپ یہ ساری جو میں نے ابھی 3-4 بزنس نہیں کہا یہ بیٹھ کے آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو تو گھر میں کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ ایک لیپ ٹاپ کے پیسے چاہیے آپ کو, یا ایک اگر لیپ ٹاپ چلے مہنگا بنتا ہے آپ ڈیسک ٹاپ لے لیں 15-20 ہزار کا پرانا مل جاتا ہے, تو یو کین اسٹارٹ. ناؤ ان دیز ڈیز دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز کہ کوئی بھی بچہ کچھ کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے. ہمارے زمانے میں بہت مشکل تھا. بالکل, لیکن وہ بچوں میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے, ان تک اس چیز کا میسج اور یہ چیز راستہ آسان کتنا ہے اور اس راستے کے سٹیپس کس طرح سے ہیں یہی بچوں تک کنوے نہیں کیا جاتا. کیونکہ ہمارے گھروں کا انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے, ہمارے انسٹیٹیوٹ کا انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے. تو ہم اپنے پلیٹ فارم کے تھرو ہماری یہی میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ بچے یہ سوچتے رہیں, یہ نہ سوچیں کہ اس ڈاکٹر امجد نے 15 سال لگائے تھے تو یار یہ کون 15 سال انتظار کا, اور نہ بھائی 6 مہینے سال میں. There are so many opportunities in Pakistan right now. Think positive اور سوچیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. آپ نے ذکر کیا کہ آپ اپنی جو آپ کی مینوفیکچرنگ ہے جہاں پر اپلائیڈ ورک ہو رہا ہے, سارا پریکٹیکل ورک آپ بچوں کو دیتے ہیں ایک اپرچونٹی کہ وہ آئیں اگر سیکھنا چاہتے ہیں, آبزرو کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی اپرچونٹی آپ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کو دیتے رہے ہیں ماضی میں. اور میرے پاس 2 قسم کا ہے جو میں فوکس کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ میں جب کمپنی میں مجھے ضرورت ہوتی نا لوگوں کی, میں بہت زیادہ کوالیفائڈ نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. میں بیسک ڈگری والے کو کہتا ہوں آ جاؤ, میں اس کو سکھاتے ہیں. میں کسی سے نہیں کہتا یار تمہیں کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے, میں کہتا ہوں نالج ہے, پتہ ہے آپ نے کیا کرنا, یعنی ویژن ہے آپ کا. وہ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں آ جاؤ, اس کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں, سکھاتے ہیں. پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ اپنی ایجوکیشن کو اپ گریڈ کرو. اگر آپ نے BSc کی تو آپ MSc کرو, MSc کی ہے تو آپ MPhil کر لو, MPhil ہے تو PhD. یہی آن جاب ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. ایک تو وہ میں اپنے لوگوں کو ٹرین بھی کرتا ہوں, ان کو ایجوکیشن بھی دلواتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میں نے مختلف جو بھی یونیورسٹی, میں نے خود تو کبھی کسی یونیورسٹی کو نہیں کہا کہ اپنے اسٹوڈنٹ بھیجو فرینکلی, لیکن جس بھی یونیورسٹی نے یا کسی نے کہا نا کہ ہم اپنے بچوں کو بھیجنا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھیج دیں. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس زیادہ تر جو ہے نا وہ 2 ڈفرینٹ قسم کے بچے آتے ہیں, 3 بلکہ. ایک تو ہمارے وہ جو لاہور میں یونیورسٹی آف ویٹرنری سائنسز ہے وہ ریگولر ہمارے پاس بندے بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. ایوری ایئر 5-6 یا 10 لوگ بھیجتے ہیں کہ ان کو 3 مہینے 6 مہینے آپ اپنے نا ان کمپنیوں میں لگائیں جہاں پہ یہ پریکٹیکل نالج سیکھ سکیں. اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتے ہیں فارمیسی کے جو لوگ نا B فارمیسی یا M فارمیسی یا PhD فارمیسی, وہ آتے ہیں جو فارماسسٹ بنتے ہیں. ان کو ہم اپنی فیکٹری میں لگاتے ہیں کہ آپ پریکٹیکلی دیکھیں کہ آپ فارمولیشن کیسے ہوتی ہے, پروڈکٹ کیسے بنتے ہیں. تیسرا ہمارے پاس آتے ہیں جیسے اسلامک یونیورسٹی ہے یا قائد اعظم یونیورسٹی ہے یا اس طرح کوئی اور یونیورسٹی ہے, رفع ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کو آپ مینجمنٹ سکھائیں. تو وہ پھر آ کے ادھر اسائنمنٹ کرتے ہیں, سیکھتے ہیں کہ کمپنی کیسے بناتے ہیں, پروڈکٹ کیسے بناتے ہیں, نیو انیشیٹو کیسے ہوتا ہے. تو وہ پھر ہمارے جو سٹاف کے ساتھ بیٹھ کے نا 5-10 بچے جب آتے ہیں تو انٹریکٹ کرتے ہیں, تو وہ پھر ایک اپنا پروجیکٹ ڈیزائن کر کے یونیورسٹی میں پیش کرتے ہیں کہ ہم یہ پروجیکٹ کریں گے, مینجمنٹ کا ہے, پروڈکشن کا ہے یا کسی بھی شعبے کا. تو اس طرح 3 ڈفرینٹ کیڈر کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں.
تو ان کو ہم اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. تو یہ شعبہ ہے جو ابھی تک ہم کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کے انسٹیٹیوٹس کو آپ نے اس کو ایک لیول تک لے کے آئے ہیں. اگر اس کو ہم ایک ادارہ چھوٹے لیول پر ہی صحیح, لیکن آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے اس لحاظ سے ایک بیچ آئے اور بچے ایک اپلائڈ کیونکہ اس میں بچے مارکیٹنگ بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ کی سیلس کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ بھی اگر وہ ان کا سیلس اور مارکیٹنگ میں انٹرسٹ ہے, اگر ان کا پروڈکٹ جو ہے وہی فارمولیشن میں انٹرسٹ ہے, اگر ان کا ویٹرنری میں ہے, فارماسیوٹیکل میں ہے, تو وہ آپ کا جو کنسرننگ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس میں ایکسپرٹیز لے سکتے ہیں اور ایک اپلائڈ نالج ہے اس کو سیکھ سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب میں سمجھتی ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کا اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے نا سکھانے کے لیے, آپ آئیں, وہ بچے آئیں اور آپ کہیں جاؤ چلے جاؤ, تو وہ کچھ بھی نہیں سیکھ پڑیں گے. آپ ان کو ایک پلان دیتے ہیں, آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا کیا کرنا ضروری ہے یہ سب سیکھنے کے لیے. تو اس کا ہونا بہت ضروری ہے. مطلب آپ کا مائنڈ سیٹ ان بچوں تک ڈلیور ہونے کے لیے آپ کا ان میں انٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ آئے ہیں تو وہ کیا سیکھ رہے ہیں اور کیا سیکھ کے جائیں گے. تو اسی طرح کے پلیٹ فارم اپنے بچوں کو بھی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ آفٹر دا انٹرویو وی ول ہیو اے ڈسکشن آن اٹ. اور میں اس کو کنکلوڈ کروں گی, آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. کوئی آخری میسج جو آپ بچوں کو دینا چاہیں, اسپیشلی جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے اس کی ضرورت کیوں ہے ہماری سوسائٹی کو, اور ایک انٹرپرینور, ایک بزنس مائنڈ سیٹ کتنا ضروری ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی, کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے؟ جی میں بچوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا چلیں فارماسیوٹیکل سے تعلق ہے, تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ابھی تھوڑی سی سیچوریشن کے پوائنٹ پہ آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ دیر آر ناٹ مینی اپرچونیٹیز کہ آپ آئیں اور مینوفیکچرنگ یونٹ لگائیں, تو وہ تو اس میں تو اتنا اسکوپ نہیں. بٹ یہ ہے کہ ان فارماسیوٹیکل میں بچے جوائن کر کے اپنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, نالج اپ گریڈ کر سکتے ہیں. بٹ آئی ول ٹیل دیم کہ جو نیا دور ہے نا وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. میں نے بھی جو ارلی اپنے 30 یا 35 ایئرز لگائے ہیں, میں سارا فوکس میرا ٹیکنالوجی یعنی جو یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے نا اس کو پارشلی میں اپلائی تو کرتا رہا ہوں. مطلب کمپیوٹرائز کر دیا, ERP سسٹم کر دیا, سب چیزیں کر دی, لیکن اس سے ریلیٹڈ بزنس نہیں تھا میرے ذہن میں بالکل. ابھی کو تقریباً 2 سال پہلے مجھے کلک کیا, ایک کمپنی تھی جو IT کی لاہور میں تھی, اوج ٹیکنالوجی, وہ مجھے ملے, انہوں نے مجھے ایک ویژن دیا. انہوں نے کہا یار آپ تو یہ جو بھی دوائیاں بنا رہے ہیں یا آپ کے فارمز ہیں, فوڈ میں ہے, ریسٹورنٹ ہے, جو بھی کچھ ہے, یار آپ اس ٹیکنالوجی میں آئیں. جو ٹیکنالوجی آپ ہم سے بائی کر کے استعمال کر رہے ہیں نا, اس ٹیکنالوجی کو کریٹ کریں. تو وہ پھر ہم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کمپنی جوائن کی ہے لاہور میں. اس میں ہم بچوں کو مطلب یہ ای کامرس بھی ہے, اس میں یہ سروسز بھی ہیں, اس میں یہ لاجسٹکس بھی ہیں, اور سب سے بڑھ کے ہم نے اس میں نیا ایک کام شروع کیا, انوویشن, ٹو ڈیولپ این الیکٹرک موٹر ٹو رن 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر. یعنی جو پیٹرول ڈیزل سے گاڑیاں چلتی ہیں پوری دنیا میں, یہ ایک نئی ریولوشن آ رہی ہے کہ پاکستان میں بھی جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں پاکستان میں بھی یہ ریولوشن لائیں, ہم بھی آئل کی کنزمپشن بھی کم ہوگی, پولوشن بھی نہیں ہوگی, دھواں بھی نہیں ہوگا, شور بھی نہیں ہوگا, اور اتنی میکینیکل پرابلم نہیں ہوگی. تو وہ میں ایک انوویشن میں کام کر رہا ہوں. تو میں چاہوں گا کہ بچوں کو اب چاہیے کہ اس فیلڈ میں بہت اپرچونٹی ہے. ایگزیکٹلی وہ یہ ای کامرس میں آئیں, لاجسٹک میں آئیں, ایپس بنائیں, گیمز بنائیں. اور یہ جو جیسے بیٹریز ہم بنانے جا رہے ہیں, موٹریں بنانے جا رہے ہیں, تو اگر ہم نے الیکٹرک ایک موٹر لگا کے, تو فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ دیر از نو نیڈ آف فیول, تو دیر از نو نیڈ آف الیکٹریسٹی. مطلب کہ کنٹینیوس آپ یہ کریں کہ آپ بیٹری آپریٹڈ چیزیں بنانا شروع کر دیں. کوئی آپ کا جوسر ہے, اس کے ساتھ ایک بیٹری لگا دیں, بجائے ہر وقت آپ بجلی کا انتظار کریں. آپ وہ ایک دفعہ چارج کر لیں, اس کو 1 دن یا 2 دن آپ اس کو یوز کریں. جوسر, بلینڈر ہے, فینز ہیں, فین کے اندر آپ بیٹری لگاتے, ٹھیک ہے, اے سیز کے لیے لگاتے, بوٹس میں لگا دیں, یہ جو کشتیاں چلتی ہیں. مطلب دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز ان الیکٹرانکس اینڈ ان ای کامرس اینڈ ان دس ٹیکنالوجی. اس میں بہت واسٹ اس میں نا اپرچونیٹیز ہیں. یہ اس پہ سوچیں, اس کا نالج حاصل کریں, اس فیلڈ میں آئیں, منٹوں میں, دنوں میں, مطلب مہینوں میں وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے.
ٹھیک ہو گیا. ہم لوگ رات بھی سیشن کر رہے تھے پیاز کے, ہمارے اور ایک ڈائریکٹر تھے, انکیوبیشن سینٹر کے فاؤنڈر تھے, انہوں نے بھی یہی آئیڈیا دیا کہ آپ ٹیکنالوجی کو مرج کریں. جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا جو بھی فیلڈ آف اسٹڈی ہے اور جس بھی فیلڈ میں آپ جانا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو ٹیکنالوجی سے مرج کیے بغیر جو ہے نہیں لانچ کر سکتے, سکسیزفل نہیں ہو سکتے. تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے لائف کا جو ایکسپیرینس تھا, اپنا جو ویژن ہے اور وہ تھاٹ جو وہ چاہتے ہیں کہ آج کل کا بچہ اڈاپٹ کرے اور اپنی زندگی کو مختلف انداز سے سوچے اور ایک لیڈر بن کے اپنی زندگی کو گزارنے کا سوچے, وہ ڈیلیور کیا. میں امید کرتی ہوں کہ آج کا جو سیشن ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل رہا ہوگا. اسی طرح کسی نئے سیشن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.